امام جعفر صادق علیہ السلام اس امت کے عظیم ہستی اور بے شمار علوم کے سمندر ہیں۔ امام جعفر ہی کے تعلیمات اور علمی فیض سے فقہ، شریعت اور معاملات کی دولت اس امت کو ملی۔ امام کا علم صرف فقہ، حدیث اور علم الکلام تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فزکس، کیمیا، طب اور بے شمار جدید علوم کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ جعفر صادق صرف امام عرب ہی نہیں ہیں، بلکہ مغربی دنیا اور یورپی ممالک نے بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرزند نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ امام جعفر بن محمد ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد باقر اور دادا امام سجاد عبادت گزاروں کے امام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی اولاد تھے۔ 12 برس آپ نے اپنے جد امام سجاد کے زیر سایہ تربیت پائی۔ اس وقت واقعہ کربلا کو صرف 12 سال گزرے تھے جب امام جعفر کی پیدائش ہوئی، لہذا مدینہ منورہ اور خاندان رسول میں دن رات شہادت حسین کا تذکرہ اور اس غم میں گریہ و زاری کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ چنانچہ امام جعفر نے بھی عمر بھر اپنے جد مظلوم امام حسین کی یاد قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اس وقت دمشق میں اموی بادشاہ حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ علم اور حکمت امام جعفر علیہ السلام کو وراثت میں ملی تھی۔ آپ آل محمد کے چشم و چراغ تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں فقہ کے علماء، تفسیر کے متکلمین اور ناظرین اور قاضی بھی شامل تھے۔ آپ کے دربار میں یہود و نصارہ بھی آیا کرتے تھے، دہریہ اور قدریہ بھی آتے تھے اور آ کر سوالات پیش کیا کرتے اور امام ان سے مناظرہ کیا کرتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام جعفر کو اتنے سارے علوم میں دسترس کیسے حاصل تھا؟ دراصل مورخین کا ماننا ہے کہ امام نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی استاد سے علم سیکھا، بلکہ آپ کا علم نسل در نسل سینے سے منتقل ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے جس علم کی روشنی دنیا کے سامنے بکھیری وہ دراصل محمدی علم تھا۔ آپ کے دربار میں اسلامی علوم کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم کا ذکر ہوا کرتا۔ امام اس کائنات کی رازوں سے پردہ اٹھاتے اور لوگوں کو جہالت اور گمراہی کی ضلالت سے بچانے میں کوشاں رہتے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے امام جعفر سے بہت سے علوم سیکھے ہیں۔ یہ علوم مدینہ آنے والے زائرین اور حجاج کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیل گئی اور ساری دنیا میں جعفر صادق کے علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ مشہور عالم دین میر علی ہندی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں علم کی جستجو کا شوق لوگوں میں تیزی سے ہو رہا تھا۔ فلسفیانہ گفتگو ہر جگہ رائج ہو چکی تھی۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس علمی تحریک کا امام جس کے ہاتھوں میں تمام علم کی چابیاں تھیں وہ مدینہ میں تھا۔ وہ امام علی کا پوتا تھا جس کا نام جعفر صادق تھا۔ وہ اس دور کا مفکر اور محقق تھا اور ہر علوم پر مہارت رکھتا تھا۔ اہل سنت کے 2 بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے کئی سال امام جعفر کی خدمت میں گزاری اور آپ سے علم حاصل کیا، جس سے فقہ کی 2 بڑی مکتب کی بنیاد پڑی۔ اس ترقی یافتہ دنیا میں ہوا میں اڑتے جہاز، خلا میں منڈلاتے سفینوں سے لے کر سمندر میں تیرتی کشتیاں، جگمگاتے شہر کی روشنیاں، مشینیں اور دوائیاں، غرض ہر چیز علم کیمیا کی دین ہے، اور اس علم کیمیا کی بنیاد امام جعفر علیہ السلام کے شاگرد خاص جابر بن حیان طرطوسی نے رکھی تھی، جنہیں فادر آف کیمسٹری کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے قریب 500 کتابیں صرف علم کیمیا پر لکھی، جنہیں آج بھی یورپ کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ برطانیہ کا سائنسداں جوزف پریسٹلی نے سب سے پہلے آکسیجن کا انکشاف کیا تھا، جبکہ اس سے 1000 سال پہلے اس حقیقت سے سب سے پہلے امام جعفر نے پردہ اٹھایا اور بتایا تھا کہ ہوا عنصر بسیط نہیں بلکہ مختلف عناصر کا مرکب ہے، جس میں سے بعض اجزاء ہر زندہ موجود کے سانس لینے میں مدد کرتی ہے۔
انعکاس نور یعنی ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق بھی سب سے پہلے امام جعفر نے فلسفہ پیش کیا تھا۔ ریفلیکشن آف لائٹ کے متعلق امام کے نظریات کتابوں میں موجود ہیں۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران یہ نظریہ یورپ پہنچا اور 11ویں صدی میں روجر بیکن نے اس پر بہت تحقیق کی اور ٹیلیسکوپ کی ایجاد کر ڈالی۔ امام نے حشام الخزاف سے مناظرے کے دوران یہ فرمایا تھا کہ زمین گول ہے جو اپنے گرد چکر لگاتی ہے اور دن و رات اس حرکت کے سبب ہوتا ہے، نہ کہ سورج کے۔ ابن ماسویہ، ابو الحقان اور بہت سارے مشہور طبیب نے امام سے علم حاصل کر کے طب پر انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ شوال 148 ہجری کو منصور عباسی خلیفہ کے دور میں جب ملوکیت ہر طرف ظلم و بربریت مچا رہی تھی اور کلمہ حق کہنا مشکل ہو گیا تھا، اس فتنے کے دور میں امام جعفر نے باطل کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج آپ کی قبر مبارک البقیع قبرستان میں سیدہ فاطمہ اور امام حسن زین العابدین اور امام باقر کے پہلو میں واقع ہے۔ اسٹارسبرگ یونیورسٹی میں 25 مغربی محققین نے امام جعفر علیہ السلام کی علمی و سائنسی خدمات پر ایک مکالمہ مرتب کیا جو سپرمین ان اسلام کے عنوان کے تحت شائع ہوا۔ اس مکالمہ میں ان دریافتوں کا احاطہ کیا گیا ہے جن کی بنیاد امام کے ارشادات اور اقوال سے ملے۔ امام جعفر علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم سے مراد صرف علم دین نہیں ہے، بلکہ وہ سارے علوم جن کا تعلق انسانی اور معاشرتی ترقی سے ہو، خواہ وہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا میتھمیٹکس ہو، علم کے احاطے میں آتا ہے، جس کی ابتدا اس امت کے ائمہ یعنی آل محمد سے ہوئی تھی اور جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔